آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں. یہ قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 17 سال کے بعد بہترین پرفارمنس دے رہی تھی، اس کو آج اس نے زمین پہ ڈال دیا ہے. آج پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب پاکستان جائے گا کدھر. لوگوں ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس میں سے نکالے گا کیسے کوئی. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور اوپر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں، کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں، اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا. اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے، یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے. یہ منہ نہیں بند ہونے لگا. یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا، اس ملک کی آواز بلند کروں گا. میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے. یہ نہیں کہ جو سارے جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کارروائی شروع کر دے، جو کہ اعظم سواتی سے خاص طور پہ ہوا ہے. اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں 26 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. جو ایک تو یہ جو سکندر سلطان ہے، اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے. پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر نہیں ہے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے ہیں اس کا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کوئی سن ہی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے. اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، سوائے اس کے کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے. توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے. جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکلے گا، میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں، ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس، جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی، یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2018 میں کہا ہوا ہے اس کو، الیکشن کمیشن کو، پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فنڈنگ کیس ہیں، تینوں پارٹیز، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں. 4 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور ان 2 پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا. کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا. یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے نامور، اور میں وہ بزنس مین بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنر ہی ہوتے ہیں، ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں، پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ. وہ پارٹی جس نے 40,000 لوگوں کا ووٹ ڈیٹا بینک ہے، ڈونر بینک ہے 40,000 لوگوں کا، وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی ایف آئی اے سے چیک کر رہا ہے، کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے. اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ، ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی
کیوں نہیں؟ اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے، اور کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں۔ اور توشہ خانہ، میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا، کوئی چیز عمران خان نے اللیگل نہیں کی، کوئی کسی قسم کا، نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے، نہ آج توڑے گا، نہ کبھی آگے بھی توڑے گا۔ لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے، اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری۔ کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے۔ 3 مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور 1 نواز شریف نے نکالی ہے۔ کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے، ابھی آئے گا، ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے، تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا؟ کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے؟ تو سب سے آسان کام ہے، میں جناب کسی کو، اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے، وہ مجھے پریزنٹ کرے، میں توشہ خانہ میں ڈال دوں، آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید لوں۔ تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشن کے پاس، ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے؟ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے۔ اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے، ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے، اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا، تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، یا انتشار ہوگا، آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں، آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح، میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا، کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں، کیسز کریں، ایف آئی آر کریں۔ میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے، اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح، یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہیں لڑا ہوں کیس۔ میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے، انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے، اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں، اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں، کوئی ماہرین جو کہ پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں، باہر سے کوئی منگوا لیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے، سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے، اس کے بعد ملک